کابینہ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش۔ بل مشترکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، شخصیات کے لیے نہیں، ملک کے لیے آئینی ترمیم کی جاتی ہے۔ جن کمانڈرز نے جنگ میں قیادت کی وہ قوم کے ہیروز ہیں۔ چیف آرمی سٹاف کو فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ دنیا بھر میں تاحیات ہے۔ ٹائٹل فرد واحد واپس نہیں لے سکتا۔ 27ویں ترمیم کے بل پر مشترکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی میں بحث۔ صدر کے بعد وزیر اعظم کو بھی فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم کمیٹی میں پیش کر دی گئی۔ صدر مملکت کو تاحیات فوجداری مقدمات سے استثناء دینے کی تجویز۔ کمیٹی کے سربراہ فاروق ایچ نائک نے کہا، 80% مسودے کا جائزہ لیا گیا، آج ہی فیصلہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات رہے گا، مراد بھی ملیں گی۔ آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ مل جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کو تاحیات وردی اور مراد حاصل ہوں گی۔ اعلیٰ عہدے رکھنے والے افسران قومی ہیروز قرار دیے جائیں گے۔ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی قیادت کو تحفظ دینے کا فیصلہ۔ آرٹیکل 148 میں ترمیم کے بعد اعلیٰ فوجی افسران کو صدر مملکت جیسا قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل آف فلیٹ کے خلاف عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہوگی۔ عدالت یا کسی حکومتی ادارے کے ذریعے انہیں ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو آج شام مدعو کر لیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے باکو سے ویڈیو لنک پر وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی۔ کہا، وفاق اور صوبوں کے رشتے کی مضبوطی کے لیے 27ویں آئینی ترمیم اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں اظہار خیال۔ کہا، 27ویں ترمیم پر صدر آصف علی زرداری کو اعتماد میں لیا، رضامندی پر ان کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم نے نواز شریف اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان اور وفود کا بھی شکریہ ادا کیا۔ صدر مملکت سے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ بلاول بھٹو کی بھی شرکت۔ ملاقات میں 27ویں ترمیم کے حکومتی مسودے پر مشاورت۔ رہنماؤں کی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات۔ پی پی قیادت سے 27ویں ترمیم کی مختلف شقوں پر گفتگو۔ محسن نقوی کی پی پی قیادت سے فضل الرحمان کو منانے کی درخواست۔ مولانا فضل الرحمان سے 27ویں آئینی ترمیم پر بات کریں گے۔ پی پی قیادت کی یقین دہانی۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے 27ویں ترمیم کی مخالفت کر دی۔ کہا، یہ دن یاد کر کے دکھ اور تکلیف ہوا کرے گی۔ 26ویں ترمیم کو ریفائن کر کے آئین کا حصہ بنایا، آج اسے ریورس کیا جا رہا ہے۔ ہماری سیاسی شرافت کا یہ نتیجہ نکالا۔ جے یو آئی ایف کا مشترکہ پارلیمانی قائمہ کمیٹی سے واک آؤٹ۔ عالیہ کامران نے کہا، 26ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، اب بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، جے یو آئی والوں کو ایک بار قائل کر لیا تھا، پھر عالیہ کامران نے بتایا پارٹی کی ہدایت ہے، ہم نے نہیں بیٹھنا، ویسے صبح سے بیٹھی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے جے یو آئی کے 4 سینیٹرز نے مولانا فضل الرحمان کو ترمیم ماننے کا مشورہ دے دیا۔ ترکی آذربائیجان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کی یوم فتح کی تقریب سے خطاب۔ کہا، مارکہ حق میں پاک فوج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا، 7 جنگی طیارے مار گرائے۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں کردار ادا کیا۔ پاکستان کی امن کی کوشش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اپنی خود مختاری کا دفاع کریں گے۔ افغان طالبان سے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے پر ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یوم فتح کے موقع پر آذربائیجان کے جنگی طیاروں کا فلائی پاسٹ، پاکستان آرمی کے خصوصی دستے کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو میں ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ۔
مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ ترکیے کا وزارتی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور بین الاقوامی امور پر قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق۔ مسلم دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مشترکہ خواہش کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ اول نائب وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار جنوبی افریقہ سے ون ڈے سیریز جیت لی۔ شاہین کی کپتانی کا شاندار آغاز۔ فیصل آباد میں شاہینوں نے فیصلہ کن مارکا 7 وکٹ سے جیتا۔ 144 رنز کا ہدف 26ویں اوور میں آسانی سے پار لگایا۔ سائم ایوب کی لگاتار دوسری 50، 77 رنز بنائے۔ رضوان نے ناقابل شکست 32 اور بابر اعظم نے 27 رنز کا حصہ ڈالا۔ جنوبی افریقی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ ابرار نے کیریئر بیسٹ 4 شکار کیے۔ سلمان آغا، شاہین اور نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ابرار احمد میچ کے ہیرو قرار دیے گئے۔ ڈیکاک پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے۔ وزیر اعظم کی ون ڈے سیریز جیتنے پر قوم کو مبارکباد، قومی ٹیم کو شاباش۔ کہا قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ سیریز کے تمام مقابلے اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ آئی سی سی نے محسن نقوی سے ملاقات کرائی۔ ایشیا کپ کی ٹرافی کا مسئلہ جلد حل کر لیں گے، پورا بھارت انتظار میں ہے۔ بی سی سی آئی سیکرٹری دیواجیت سیکیا کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا آئی سی سی کی جانب سے محسن نقوی سے کرائی گئی ملاقات خوشگوار رہی۔ مذاکراتی عمل کا آغاز مثبت انداز میں ہوا ہے۔ آئی سی سی آفیشلز نے دونوں بورڈ ممبران کی ملاقات کروائی۔